امام سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس پر میں سنیوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، میں آپ کے عشق کا امتحان لینا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی بات پر چپ کتنے سنی رہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا وہ امام حسین کی امی جان ہے۔ چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کر ڈھونڈو، چراغ لے کر نہیں سورج لے کر ڈھونڈو۔ ہے کسی کی ماں جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہو؟ ارے ماں سے بیٹے کا اندازہ لگتا ہے، جس کی ماں اتنی پاکیزہ ہو، جس کی ماں اتنی پوتر ہو کہ سر کے دوپٹے کو بھی، سر کے دوپٹے کو بھی نہ کبھی چاند نے دیکھا نہ کبھی سورج نے دیکھا۔ تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، ہم لوگ ہیں رضا والے۔ غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ منتظمین نے بہت خوبصورت انتظام کیا، آپ کے علماء نے، آپ کے خطبہ نے آپ کو یقیناً امام عالی مقام اور ان کے خاندان کے فضائل اور مناقب سنائے ہوں گے۔ شعراء کرام نے بھی منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، تھوڑی دیر میری بھی کچھ گفتگو آپ سماعت کر لیں۔ کربلا ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہم نے ہوش کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، تب سے ہم کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اہل سنت کا یہ دستور اور معمول ہے کہ افق پر جب ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، جب سے لے کر ہفتوں بلکہ محرم شریف گزرنے کے بعد بھی امام کے ذکر کی محفل جاری رہتی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ تھوڑی دیر اس کو سن لیں، محسوس کر لیں۔ کربلا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تتمہ ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت کی تکمیل ہے کربلا۔ اور کربلا وہ ہمہ جہت عنوان ہے کہ آپ کربلا سے جو سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ صبر سیکھنا چاہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، رشتوں کو نبھانا سیکھنا چاہیں وہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، دشمن کے ساتھ حسن سلوک سیکھنا چاہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، باطل کے خلاف حق کے طور پر کس طریقے سے ڈٹنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، بہادری، جرات، جواں مردی کس کو کہتے ہیں اگر یہ سیکھنا ہے تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، جوانی کا تقدس کسے کہتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو اس کو بھی سیکھ سکتے ہیں، ایک بھائی کا کردار اپنی بہن کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں سیدہ زینب اور امام حسین کو دیکھ کر۔ اسی طرح ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے کس طرح محبت کر سکتا ہے اگر اس کو سیکھنا ہے تو آپ وہ بھی سیکھ سکتے ہیں سیدنا امام علی اکبر کی شکل میں۔
ایک بھتیجے کو اپنے چچا کے ساتھ کیا، جو سب سے پہلے سنت کا مذاق اڑائے گا، جو سب سے پہلے دین کا مذاق اڑائے گا، اس کو یزید کہا جائے گا۔ اللہ اکبر! یزید کون تھا؟ آپ ابن جریر کو اٹھا کے پڑھیں، البدایہ والنہایہ کو دیکھ لیں، تاریخ کامل کو دیکھ لیں، جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہے تاریخ کی، اس میں یزید کا کردار دیکھ لیں، چاہے یزید کے حامی ہوں چاہے یزید کے مخالف ہوں، سب بتائیں گے آپ کو یزید وہ انسان ہے جو لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا۔ یہ بالکل لکھا ہوا ہے، میں بہت اوپن نہیں بیان کر سکتا اس گناہ کو، لیکن اتنا ضرور یہاں لوگ سمجھدار ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہمیں لوگوں کا لحاظ بھی کرنا ہوتا ہے، ممبر کے تقدس کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے۔ آپ گفتگو کو یاد رکھنا، یزید لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، یزید بانسری بجاتا تھا، یعنی میوزک کی آواز وہ سنتا تھا۔ یزید زنا کا اتنا دل ڈالا تھا کہ معاذ اللہ اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی گندی نظر ڈالی تھی، اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی محفوظ نہیں رہنے دیا، اتنا گندا انسان تھا یزید۔ اللہ اکبر! ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، اما جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق، کائنات میں تنہا ایک ہی عورت ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہے، ان کے سوا کائنات میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اور وہ تنہا سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ہم سنی عشق و محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ بستر عائشہ رشک طور ہے، رشک طور، اس لیے کہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں، طور پر توریت آتی ہے، مگر بستر عائشہ وہ ہے جہاں جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ آتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب، یا حسین! بس بستر عائشہ پہ جانے موسیٰ آتے ہیں محمد الرسول اللہ، اور وہاں پر قرآن آتا ہے۔ اس ام المومنین کو بھی یزید نے گالی دی، اتنی گندی گالی دی ام المومنین کو، میں مائک پہ اس کو بیان نہیں کر سکتا، جس کو پڑھنا ہے وہ گالی شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کر دیا ہے۔ یعنی جو تمام مومنین میری اور آپ کی صرف ماں نہیں، عزت کرنا بھی فرض سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ چمڑا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ تلوائے مصطفیٰ سے مس ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں نسبت کا اتنا احترام ہے، تو جب اونٹ کا چمڑا محترم ہو جاتا ہے حضور سے نسبت پا کے، تو صحابہ کا ہم کتنا احترام کریں گے۔ لیکن یہاں وہ جو باپ داداؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، تو اس سے مراد بدر اور احد میں اس کے وہ بے ایمان اوپر کی نسل کے لوگ جو اللہ کے رسول سے ٹکرائے تھے اور جن کو قتل کیا تھا مومنوں نے، مسلمانوں نے، تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ وہ دیکھتے تو خوش ہوتے۔ اس نے اپنے اشعار میں یہ بھی کہا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نہیں آئی، انہوں نے تو ڈھونگ رچایا تھا۔ اس طرح کی بکواس اس نے کی ہے۔ یہ یزید تھا، اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے یزید کیا ہے۔ اب آئیے، جو امام حسین کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ ان کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین کون؟ اب توجہ فرمائیں، اس لیے کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، یا تو لوگ یزید کے ساتھ کھڑے، یا تو لوگ امام حسین کے ساتھ کھڑے۔ یزید سمجھ گئے آپ کون تھا؟ سمجھ گئے یزید کون تھا؟ مختصر میں آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سن لیں، میرا بادشاہ، میرا مرشد، میرا آقا، میرا مالک، میرا مولا، میرے آقا کا محبوب بیٹا، بلکہ محبوب خدا کا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب، میرا اور آپ کا آقا امام حسین۔ حسین کون؟ حسین حسین کون؟ حسین جس کی امی اتنی پاک اور پاکیزہ، جس کی امی
اتنی پاک اور پاکیزہ کہ اللہ اکبر، کسی کی ماں کی یہ شان نہیں جو شان حسین پاک کی امی کی ہے، اس اعتبار سے کہ جب حسین پاک کی امی حضور سے ملنے آتی تو کائنات نے بار بار دیکھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب جب سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے آتی، حضور ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ نبی پوری کائنات جس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ کسی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ حسین کی امی سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، المدینہ چل مدینہ، البغداد چل بغداد، خواجہ غریب نواز کمیٹی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اندازہ کرو، پوری کائنات جس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی ہو، وہ رسول سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ہمیشہ کا معمول تھا۔ حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کی پیشانی چومتے اور چوم کر کہتے، فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کی امی ہے۔ ماں سے پتا کرو کہ اولاد کا مقام کیا ہے۔ کسی کی ماں ہے، کسی کی ماں۔ اور دوسری بات بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ارے میری عظمت کو پہچانو، توجہ ہے سنیو، توجہ ہے سنو، لوگ کہتے ہیں میری عظمت کو پہچانو۔ جب میں آتا ہوں تو میرے لیے مولانا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، پیر کھڑے ہو جاتے ہیں، سید لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے لیے اتنا بڑا مقام ہے۔ میں نے کہا تیرا مقام کیا ہوگا؟ تیرے لیے عالم کھڑے ہوتے، سید کھڑے ہوتے، پیر کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا حسین کی امی کی عظمت کا اندازہ لگا لے، جس کے لیے سارے نبیوں کا سردار کھڑا ہو۔ یہ امام حسین ہے، یہ امام حسین ہے۔ اور دوسری بات، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام حسین کی امی کی شان بیان کرتے کہتے ہیں، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اگر کلکتہ والے شعر سمجھتے ہیں بنگال والے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، کیا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت۔ جان احمد کیا؟ احمد سے مراد احمد مجتبی محمد الرسول اللہ، اور جان کا مطلب جان، اور راحت کا مطلب محمد الرسول اللہ کی جان کو جو راحت پہنچائے، وہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ اگر آپ باتیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر آقاؤں کا، بھائیوں محفل پہ اگر سیدہ کی نظر پڑ گئی نا تو میرا بھی بیڑا پار ہے اور آپ کا بھی بیڑا پار ہے۔ توجہ کریں، کیا فرمایا؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور رحمت للعالمین ہے، مطلب کیا؟ اب ذرا مجھ سے سن لیں، میں افضل و مفضول کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ اور الحمدللہ عقیدے میں ہمارا مسلک وہی ہے جو ہمارے امام اہل سنت نے بیان فرمایا۔ بے شک بے شک بے شک۔ فضائل کو افضلیت میں مت گنیے گا، اتنا یاد رکھنا۔ مگر سنیے، توجہ کریں، احمد مجتبی کون ہے؟ احمد مجتبی کون ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، جب وحشت ہوئی، بے چین ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، تو ان کو راحت مل گئی۔ نوح علیہ السلام کشتی میں بے چین ہوئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، ان کو راحت مل گئی۔ حضرت آدم جنت سے نکل کر زمین پر آئے تو کس کو یاد کیا؟ میرے نبی کو یاد کیا، ان کو راحت مل گئی۔ ہم بھی بے چین ہوتے ہیں تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ نبی کو یاد کرتے ہیں، راحت مل جاتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا
अल्लाह। जिब्रील बेचैन होते हैं, जिब्रील बेचैन होते हैं तो मेरे नबी की बारगाह में आते हैं। मगर सुनो, जब सब बेचैन होते हैं तो नबी के पास आते हैं, और जब नबी बेचैन होते हैं तो फातिमा के जरिए से उनको सुकून मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पूरा नारा लगाएं, पूरा नारा लगाएं, या हसन या हुसैन। आखिरी तक सब मिल करके लगाएं। भाइयों, जब या गौस कहने से मुसीबत टल जाती है, जब या गौस कहने से मुसीबत टल जाती है, तो ये तो गौसे पाक के बाप दादा है, बाप दादा। या हसन या हुसैन को, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। अगर पीछे वाले भी कह रहे हैं, पीछे वाले थोड़ा हाथ उठाकर वो भी इशारा कर दे, या हसन या हुसैन, 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 या हसन या हसन। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं। हर बेचैन दिल को चैन अहमद मुश्तबा से आता है, और अहमद मुश्तबा बेचैन होते हैं तो मेरे इमाम कहते जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अब ये हुसैन पाक की अम्मी कौन है? अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ है, तवज्जो है मेरी तरफ, सब सुन लें। देखिए, ये वो महफिल है जिसमें तकदीर बदलती है, तो जरा ध्यान से सुने। ये जिनके हाथ में मोबाइल है, कहते तो मोबाइल रख लें। अगर आपको तकरीर चाहिए ना, तो तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, मिल जाएगी। जब आप मोबाइल लेते हैं तो तवज्जो आपकी तकरीर की तरफ नहीं होती, मोबाइल की तरफ होती है। इसलिए अगर आप जिक्र इमाम सुनने आए तो मोबाइल अपनी जेबों में रख लें और तवज्जो करें। अब कितनी बड़ी बात हो रही है, गौसे पाक की दादी की बात हो रही है, गरीब नवाज की दादी की बात हो रही है, शाह बरकतुल्लाह की दादी की बात हो रही है, सैयदों की जद्दा दादी की बात हो रही है, हसनैन करीमैन की अम्मी की बात हो रही है। तवज्जो फरमाएं, क्या हो रहा है? अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं, कौन है ये इमाम हुसैन की अम्मी? तो मेरे इमाम सैयदी आला हजरत लिखते हैं, जिसका आंचल न देखा, आंचल कहते हैं दुपट्टे को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। इस पर मैं सुन्नियों को नहीं कहता कि बोलो सुभान अल्लाह, मैं आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूं कि इतनी बड़ी बात पर चुप कितने सुन्नी रहते हैं। क्या फरमाया? जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा, वो इमाम हुसैन की अम्मी जान है। चिराग लेकर नहीं, जाओ सूरज लेकर ढूंढो, चिराग लेकर नहीं, सूरज लेकर ढूंढो। है किसी की मां जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा हो? अरे मां से बेटे का अंदाजा लगता है। जिसकी मां इतनी पाकीज़ा हो, जिसकी मां इतनी पवित्र हो कि सर के दुपट्टे को भी, सर के दुपट्टे को भी ना कभी चांद ने देखा, ना कभी सूरज ने देखा। ये इमाम हुसैन की अम्मी है। अरे ये जिसकी मां ऐसी हो, उससे पैदा होने वाला बेटा इमाम हुसैन कैसा? अब अपना उन्वान इस उन्वान पे खत्म करूं इस एतबार से, अभी मुझे और आगे पढ़ना है कि इमाम हुसैन की अम्मी क्या थी। अगर पढ़ना है तो इमाम अहमद रजा से पूछो, तो इमाम अहमद रजा इमाम हुसैन की अम्मी की शान बयान करते हैं। डॉक्टर इकबाल ने भी बयान की। 3 निस्बतें बयान करने के लिए 3 मिसरे लिए, लेकिन ये इमाम अहमद रजा है जिन्होंने 5 निस्बतें 1 मिसरे में बयान कर दी। तवज्जो करें, और क्या बयान किया है उसको सुन ले। मैं तो कभी सोचता हूं
کہ ہر تقریر میں میں یہ بیان کروں. اگر لوگوں کے بور ہونے کا خیال نہ ہو تو میں ہر تقریر میں بیان کروں, لیکن لوگوں کی طبیعت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے. امام حسین کی امی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور. امام حسین کی امی کیا ہے؟ کیا ہے؟ مل کے بولو, کیا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کسی کی کیا ہوگی کہ اس کو نور کہا جائے. نور سب نہیں ہو سکتے, نور سب نور ہے, وہ نور. اور صرف نور نہیں ہے, بنت نور. وہ جو نور ہے, جس کی بیٹی ہے, وہ بابا بھی نور ہے. یعنی ان کے ابا بھی لاؤ بھائی, کوئی ایسی عورت لاؤ, کروڑوں روپے انعام میں لے جاؤ. ایسی کوئی عورت ہو, ایسی کوئی خاتون ہو تو بتاؤ جو نور بھی ہو, بنت نور بھی ہو. اسی میں بات ختم نہیں کی, فرمایا زوج نور. جس کی بیوی ہے وہ بھی نور ہے. بتاؤ کوئی گھرانہ ایسا ہو تو ام نور. نور نور کی ماں ہے. ایک نور امام حسن ہے, ایک نور امام حسین. کتنی نسبتیں ہو گئی؟ 5 نسبتیں. نور, بنت نور, زوج نور, ام نور. نور 5 نسبت بیان کی. اور جو اردو جاننے والے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, لے آؤ اردو کے کسی بھی مجموعے دیوان کے اندر کہ ایک لفظ نور اتنے معنی میں کسی شاعر نے لکھا ہو تو لا کر کے بتا. یہ صرف امام احمد رضا کا اسلوب ہے, یہ شاعری نہیں ہے, یہ عشق ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لما نور کا, وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی بے مثال نور ہے. اب جو ہے اس نور نور کے ترانے کو میں اپنے انداز میں, جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, اس طرح پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھیں, ہو سکتا آپ کو یاد ہو جائے. اور نیت یہ کرے کہ سیدہ کی نظر ہم پر پڑ جائے, مولا علی کی نظر نجف اشرف سے ادھر ہو جائے, اور کربلا سے شہزادہ امام حسین کی نظر ہو جائے, اور مدینے سے ان کے بابا کی نظر ہو جائے, تو محفل کامیاب ہے. سب شامل ہو جائیں, مل کے پڑھیں. میری آواز نعت خانوں جیسی نہیں ہے, اس لیے میں جلدی مائک پہ نعت نہیں پڑھتا, لیکن چونکہ وہاں آواز نہیں بلکہ دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں, اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شعر یاد ہو جائے گا. مل کے پڑھیں. سیدہ کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے امام, نور بنتے نور زوجے نور ام نور. نور آپ نہیں پڑھیں گے میرے ساتھ, مل کے پڑھیے. نور بنتے نور زوجے نور ام نور. نور نور بنتے نور زوجے نور ام نور بنتے نور زوجے نور ام نور. نور ارے نور مطلق کی کنیز, اللہ رے لما نور کا, ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین ان کے جاموں میں نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل, تیری نسل, سب مل کے تیری نسل, تیری نسل, بچہ بچہ نور کا,
حسین کی امی کیا ہے؟ پھر آگے گفتگو چلتی ہے. امام حسین کی امی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا ام الحسنین بدائے مصطفیٰ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. حضور کی بارگاہ میں آئی، آقا کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بابا یہ بتائیں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ کیا پوچھا؟ سب سے پہلے جنت میں مل کے بولو کون جائے؟ یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب نظم العالی کے اندر لکھا ہے. اس کتاب پر تاج الشریعہ کی تقریز ہے. اندازہ فرمائے اس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے. سیدہ نے پوچھا، کیا پوچھا بابا؟ سب سے پہلے جنت میں مل، سب سے پہلے جنت میں. غیب دا نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ کون جائے گا سب سے پہلے جنت میں؟ تیرے بابا کے سوا. اس کا مطلب پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سیدہ فاطمہ کے ابا جان محمد الرسول اللہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. سیدہ نے پوچھا بابا مردوں میں نہیں پوچھ رہی، عورتوں میں پوچھ رہی. عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے؟ عورتوں میں سب سے پہلے بولے عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی عورتوں میں سب سے پہلے جو جنت میں جائے گی وہ عمران کی بیٹی جس کا نام مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی. سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ رنگ آ گیا. رنگ آیا. آقا نے پوچھا بیٹی میں یہ نہیں کہتا چہرہ اتر گیا، ارے جس کے چہرے کے صدقے چاند چمکتا ہو اس کا چہرہ اتر گیا کیسے کہہ دوں؟ لکھنے والوں نے لکھا لیکن میں کہتا نہیں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. سیدہ کے چہرے پہ رنگ آیا. اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی تمہارے چہرے پہ رنگ کیسے آ گیا؟ عرض کی بابا جان جب آپ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا تو میں نے عورتوں کا اس لیے پوچھ لیا کہ آپ میرا نام لیں گے. آپ نے میرا نام نہیں لیا، عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا، اس لیے میرے چہرے پہ